بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ہم گزارش کریں گے ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ ناظرین، اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو نوٹس کیجئے کہ ہم گرامر TPI کے ذریعے سیکھتے ہیں، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ انشاءاللہ پوری طرح سے سیکھنا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ پریکٹس کیجئے، بولیے اور بتائیے، اشارے کیجئے، مل کر پڑھیے، شوق سے پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد سیکھیں گے۔ شیطان کو اس بات کا موقع مت دیجئے کہ آپ کو وہ ہاتھ کو حرکت دینے کی بھی اجازت نہ دے، اس لیے کہ حرکت میں برکت ہے۔ حرکت دیجئے، ان بجلیوں کو چمکائیے۔ جب آپ ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں تو یہ ایڈیشنل بجلیاں یا مزید لہریں دماغ میں چمکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ جلدی سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم افعال کی پریکٹس کریں۔ ہم نے شروع کیا تھا سفر افعال کا فعلا سے۔ میرے ساتھ پڑھیے آپ، فعلا اشاروں کے ساتھ، فعلو، میرے ساتھ، میرے بعد نہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل۔ وفعل هي فعلت، نگہت، نزہت، وَيَفْعَلُ هِيَ تَفْعَلُ۔ یہ جو افعال ہیں عربی کے بنیادی طور پر اسی نمونوں پر بنتے ہیں، لیکن ان کے 4 ابواب ہیں۔ پہلا باب ہے باب فتح، پہلا اسٹائل جو کہ بالکل فعلا جیسا ہے، اس پر ہم نے جعلہ بھی کیا۔ دوسرا باب ہے باب نصرہ، دوسرا اسٹائل، دوسرا نمونہ۔ اس میں صرف او کا فرق ہوتا ہے، نصرہ ینصرو، ینصرو ینصرون، تنصرو تنصرون، انصرون انصرو، انصرو انصرو، لا تنصرو لا تنصرو۔ ہم نے کہا تھا کہ او کا اثر یہاں تک رہتا ہے، باقی سب جیسا فعلا تھا ویسا یہی ہے، جیسا فتح تھا ویسا یہی ہے۔ تیسرا باب ہے باب ضربہ، اس نے مارا، لیکن باب ضربہ، اس میں ضربہ یضرب، ای آتا ہے یہاں پہ، یضرب، یہ ای کا اثر پھر وہیں چلتا ہے، یضرب یضرب، تضرب تضرب، نضرب نضرب، اضرب اضرب، لا تضرب لا تضرب۔ اس پر بھی ہم نے 4 فعل کیے تھے، اور کیسا یاد رکھا تھا ہم نے؟ ضربہ تو ظلمہ، کسی نے مارا تو کیا کیا اس نے؟ ظلم کیا. ضربہ تو ظلمہ، جس کو مار پڑی کچھ نہیں کر سکے صبرا، اور جس نے مارا اس کو معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ اس کی
مغفرت کرے. غفر. تو ہم نے 4 فعل کیے تھے جو اس نمونے پر ہیں: ضرب، ظلم، غفر، صبر. آج ہم چوتھا باب سیکھیں گے، وہ ہے باب سمع، اس نے سنا. ویسے عربی کے 6 ابواب ہیں، لیکن 2 ابواب جو ہیں بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، تو ابھی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سیکھیں انشاءاللہ. تو اب ہم چوتھا باب سیکھیں گے، باب سمع. سمع، اس میں آپ کو نام سنتے ہی، سمع کو سنتے ہی آپ نے فرق محسوس کیا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سمع ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ فتح، نصر، ضرب، تو اس کو ہونا چاہیے تھا سمع، لیکن یہ ہے سمع. سمع، تو یہ سمع کا اثر یہاں چلتا ہے، یعنی ماضی پر چلتا ہے، ادھر بھی چلتا ہے ماضی کا جو حصہ ہے، جیسے سمعت، سمعنا، سمعتی، سمعتن، لیکن ہم اس کو ایڈوانس میں کریں گے. سمع، سمعوا، سمعتا، سمعتم، سمعتو، سمعنا. اس کے بعد سے وہ ویسا ہی ہے جیسا فعل تھا، جیسے فتح تھا. یسمعوا، یسمعون، تسمعوا، تسمعون، اسمعوا، نسمع، اسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمعوا. سامع، مسموع، سمع. ہوا سمع ہی سمعت، ہوا یسمع ہی تسمع. تو یہ ای کا اثر جو دوسرے حرف پر ہے سمع، وہ اثر صرف یا ماضی پر ہوتا ہے. یہ صرف او آ ای کی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فعالہ جو سیکھا ہے نا، اس کو پکا یاد کر لیجئے، باقی سارے افعال آسان ہو جائیں گے. سمع اور علمہ. سمع قرآن کریم میں تقریباً 100 بار آیا ہے اپنی مختلف صورتوں میں، اور علمہ تقریباً 518 بار. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں سمع اور علمہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سب سے پہلا فعل ہم آج پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اس سبق میں، وہ ہے سمع. سمع یعنی اس نے سنا. تو ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ، سامعین آپ بھی اشاروں کے ساتھ ترجمہ کرتے جائیے. سمع، سمعوا، سمعت، سمعتم، سمعتو، سمعنا. یسمعوا، یسمعون، تسمعوا، تسمعون، اسمعوا، نسمعوا. اسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمعوا. سامع، مسموع، سمع، سننا. ہوا سمع، سمعت. ہوا یسمعوا ہی تسمعوا. اب اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. سمع، سمعوا، سمعت، سمعتم، سمعتو، سمعنا. یسمعوا، یسمعون، تسمعوا، تسمعون، اسمعوا، نسمعوا. اسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمعوا. سامع، مسموع، سمع. هو سمع هي سمعت. هو يسمع هي تسمع. اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے آپ لوگ آہستہ سے، سب لوگ ایک آواز میں دھیرے دھیرے. سمع، سمعوا، سمعت، سمعتم، سمعتو، سمعنا. یسمعوا، یسمعون، تسمعوا، تسمعون، اسمعوا، نسمعوا. اسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمعوا. سامع، مسموع، سمع. هو سمع هي سمعت. هو يسمع هي تسمع. ٹھیک ہے. جو دوسرا لفظ ہے ہمارا آج کا، جو دوسرا فعل ہے وہ ہے علمہ. علمہ یعنی اس نے جانا. اب آپ میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ ترجمہ کیجئے. علمہ، علمو، علمت، 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 علمنا. یعلم، یعلمون، تعلم، تعلمون، اعلم، نعلم. اعلم، اعلم، لا تعلم، لا تعلم. عالم،
معلوم علم جاننا. هو علم هي علمت. هو يعلم هي تعلم. اب صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. علم علمو، علمت علمتم، علمت علمنا، يعلم يعلمون، تعلم تعلمون، أعلم نعلم، اعلم اعلموا، لا تعلم لا تعلموا، عالم معلوم علم. هو علم هي علمت. هو يعلم هي تعلم. اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے آہستہ، سب ایک ساتھ. علم، سب کو اشارے کرنا ہے. ناظرین آپ بھی اشارے کرتے رہیے. علم علمو، علمت علمتم، علمت علمنا، يعلم يعلمون، تعلم تعلمون، أعلم نعلم، اعلم اعلموا، لا تعلم لا تعلموا، عالم معلوم علم. هو علم هي علمت. هو يعلم هي تعلم. یاد رکھیے اردو کا کنیکشن کہاں پر ہے عربی سے؟ عالم معلوم علم. معلوم مجھے معلوم ہے، علم ہے اس کا جو جانا گیا. علم یہ تینوں اردو میں ہے. اسی طرح سامع ہے اردو میں. سامع کی جمع کیا ہے؟ سامعون سامعین. سامعین ہے نا، یہیں سے سامعین حضرات، سامعین. سامع سننے والا. سامع کی جمع سامعون یا سامعین. مسموع نہیں ہے. سمع سمع طاعت اردو میں ہے نا، سمع طاعت سننا. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. یاد رکھیے ہم نے جو ابھی 6-7 منٹ میں پریکٹس کی سمع اور علمہ کی، اور اسی طرح ہم ہر سبق میں پریکٹس کر رہے ہیں. یہ کوئی صرف گرامر کی پریکٹس نہیں ہے، یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم کو قرآن سے قریب تر کرتی جا رہی ہے. ہر سیشن ہم کو 100 الفاظ سے یا ان الفاظ سے 2 ہی الفاظ، یہ 2 نہیں ہے ایکچولی. سمع کتنے ہیں؟ ایک ایک اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ یہ 21 الفاظ ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. اگر آپ کو لسٹ دی جاتی ہے 21 الفاظ کی تو بہت پریشانی ہوتی، لیکن آپ جو اشاروں سے کر رہے ہیں تو شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ 21 الفاظ کو دہرا رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے، اور یہ منٹوں میں. اس کو آپ گرامر کی یا بورنگ یا تھکا دینے والی پریکٹس مت سمجھیں، اس کو شوق سے کریں، محبت سے کریں، اس لیے کہ یہ گرامر کے ٹکڑے آپ کو قرآن سے قریب تر کرتے رہیں گے. ہم نے اب تک 4 ابواب سیکھے فعل کے: باب فتح، باب نصر، باب ضرب اور باب سمع. یہ 4 ابواب یا 4 نمونے عربی زبان میں اور قرآن میں بھی بہت استعمال ہوئے ہیں. سمع کی پریکٹس اور عالمہ کی پریکٹس. ہم مزید 2 افعال کریں گے، عاملہ اور رحمہ، جو کہ قرآن میں مزید کئی بار آئے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. ان اللہ، بے شک اللہ، یرفع اٹھاتا ہے، بهذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے، اقواما لوگوں کو، قوموں کو، ویضع اور نیچے کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے یا ذلیل کرتا ہے اس سے، آخرین دوسروں کو. یعنی جو لوگ اس کتاب کو پکڑتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کو ذلیل کرتا ہے. اگر ہم اس دنیا میں عزت و سربلندی چاہتے ہیں تو ہم کو اس کتاب کا دامن تھامنا ہوگا. ہمارے پاس
بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فلاسفرز ہیں، مختلف حل تجویز کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ ارے بھائی، فنڈامنٹل جو سولوشن ہے، دوسرے سب ہونا چاہیے، لیکن ابتدا سٹارٹ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اس کتاب کو نہیں تھامیں گے یہ سولوشن نہیں ہوگا، اور تھامنے سے مراد اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں۔ اچھا، میں اس حدیث کو ماڈرن ریسرچ، جدید تحقیق کے حوالے سے سمجھانا چاہوں گا آپ کو، بہت مزہ آئے گا آپ کو سن کر انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ مثلا ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی کہ بڑے انسانوں کو کیا چیز بڑا بناتی ہے، بڑے انسانوں کو کیا چیز بڑا بناتی ہے۔ بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے پولیٹیشنز ہیں، بزنس مین ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، لیڈرز ہیں، کیا چیز ان کو بڑا بناتی ہے؟ اور ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق 85% رول پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا ہے۔ مثلا ایک جماعت سے اگر ایک کلاس سے مثلا 10 انجینئر کامیاب ہوتے ہیں یا 10 ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں، اور وہاں پر جاب ایک کے لیے فرض کیجئے، تو جاب کس کو ملے گا؟ اس کو نہیں جس کو ہائیسٹ مارکس آئے ہوں۔ ویسے دنیا میں جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا بزنس مین ہیں، وہ سب پی ایچ ڈی تھوڑی ہیں، سب ماسٹر تھوڑی ہیں، نہیں، تعلیم کا اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ تو اس پہ ان کو معلوم ہوا کہ جس کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی زندگی میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں اس کو وہ پازیٹیو لیتا ہے بجائے اس کی کہ شکایت کرے۔ اور ہم نے کہا تھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سکھاتا ہے۔ اگر دن میں آپ 200 بار سبحان ربی کہیں تو آپ کے ذہن سے ساری شکایتیں نکل جائیں گی، اور آپ بالکل مطمئن رہیں گے اور بس یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ان حالات میں مجھے کامیاب کر، بس وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ میں قدر پر تیری رضا چاہتا ہوں، میں قدر پر رضا چاہتا ہوں، یعنی جو تو نے قدر مقرر کی، جو قسمت دی مجھے، جو حالات دیے، اس پر میں راضی ہو جاؤں، میں شکایت نہ کروں۔ سبحان ربی اس کا ایک پہلو یہ ہے، اور آف کورس قرآن بھی سکھایا۔ تو رویہ اور سلوک، مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ راز ہے بڑا بننے کا۔ اس کے علاوہ کانفیڈنس ہے، انسان کے اندر کانفیڈنس ہو، یا اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، ہمیشہ امید بھری سوچ ہو، یا ثابت قدمی ہو، کنسسٹنسی ہو، غور کرنے والا ذہن ہو، سوچنے والا ذہن ہو، یا بہترین اخلاق ہوں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔ یہ اہم فیکٹرز ہیں جو انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم کے علاوہ، اور آپ ضرور کہیں گے یہی بات، کہ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ان ساری چیزوں کو اس فورس کے ساتھ نہیں پیش کر سکتی اور نہ پیدا کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ میرا رب الرحمن الرحیم ہے، رحمت والا ہے، تو میں کانفیڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کا شکر ہے، کچھ بھی ہو جائے الحمدللہ۔ رب العالمین، گلوبلزم ہے، ریجنلزم نہیں ہے، نیرو مائنڈڈنس نہیں ہے، العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، کانفیڈنس ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ مالک یوم الدین، ڈسپلن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشن سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر کمٹمنٹ ہے، پرپز آف لائف ہے، ٹارگٹ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ویژن سامنے، صراط الذین انعمت علیہم، ماڈل سامنے۔ دا موسٹ سکسیسفل مین ان دا ہسٹری، موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ہسٹری کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا؟ غیر مسلموں نے کہا، ہم تو کہیں گے۔ کیسا ماڈل ہے ہمارے سامنے؟ موسٹ سکسیسفل کا ماڈل، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم۔ اگر آپ کو میں کہتا ہوں بہترین کرکٹ پلیئر بننا ہے تو بہترین کرکٹ پلیئر کو فالو کیجئے، بہترین فٹ بالر بننا ہے تو بہترین فٹ بال پلیئر کو فالو کیجئے، بہت زبردست باڈی بلڈنگ کرنا ہے تو باڈی بلڈر کو فالو کیجئے، اور دنیا کا کامیاب ترین انسان بننا ہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان کو فالو کیجئے۔ لاجیکل بات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ہمارے سامنے تو وہی ماڈل ہے، روزانہ ریمائنڈ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ قرآن کریم کے علاوہ
کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے جو اس قوت کے ساتھ مؤثر انداز میں ایک انسان کے اندر وہ ساری صفات پیدا کر سکتی ہیں جو آج کی جدید تحقیق بتاتی ہے، جو صفات ایک انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہیں، بہترین انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو گریٹ بنانا چاہتے ہو تو ان کو قرآن کریم سمجھا کر پڑھائیے، ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیے تاکہ وہ زبردست انسان بنے۔ یہ بہترین فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ قرآن کریم کیا دے گا؟ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے، جن میں سے چند اہم کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح اس سے زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اہم، دل و دماغ کا سکون۔ اگر آپ کو کروڑوں بھی مل جائیں لیکن آپ کو سکون نصیب نہ ہو تو یہ دولت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو سکون، جو اطمینان اللہ کے ذکر میں اور قرآن میں ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ کہیں سے نہیں لا سکتے، آپ لا ہی نہیں سکتے۔ یہ انسان کا پاگل پن ہے کہ اس سکون کو ڈھونڈنے کے لیے وہ مادیت کی طرف، دنیا کی طرف، پیسے بٹورنے کی طرف چلا جا رہا ہے پاگلوں کی طرح، اور سکون بٹتا ہے ادھر قرآن کی طرف۔ قرآن جو ہے وہ اصلی سکون دے گا۔ اسی طرح سب سے اہم وہ ہے آخرت کی سچی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، یہ بھی قرآن ہی دے گا، اس لیے کہ قرآن جو ہے اس راستے کی طرف لے جائے گا جو آخرت کی سچی کامیابی، نہ صرف یہ بلکہ شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ اور یہ ہے حقیقی اور کامل برکت جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کو برکت کے محدود نظریے سے مت دیکھیے۔ برکت کا جو محدود مفہوم ہمارے پاس ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ بھئی جو سیلری کمائیں گے وہ اس میں زیادہ خرچ نہیں ہوگا یا بیماری نہیں آئے گی، یہ بہت ہی محدود مفہوم ہے۔ قرآن کریم یہ عظیم الشان ساری دائمی دنیا و آخرت کی ساری برکتیں دے گا اگر ہم اس کو پوری طرح سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں۔ تو اس طرح پڑھیے قرآن کریم کو، اس طرح کی کتاب بنا کر۔ یہ ہے ہی اس طرح کی کتاب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، برکت والی کتاب ہے یہ۔ اور کس طرح برکت حاصل کی جائے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تدبر و تذکر کے ساتھ۔ جب تدبر و تذکر کریں گے تو یہ ساری برکت ملے گی جس کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سبق کے ساتھ بنیادی نماز کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، آخری 6 صورتیں پڑھی، سورہ کافرون، عصر، نصر، فلق، اخلاص، ناس۔ میں آرڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہرحال سورہ عصر، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس، یہ 6 صورتیں پڑھی۔ اور نماز میں وضو کے بعد کی دعا پڑھی، اقامت سیکھی، اس کے بعد نماز کے شروع کرنے کی دعا، رکوع و سجود کی تسبیح، تشہد، درود کے بعد کی دعا۔ یہاں پر بنیادی نماز ختم ہوئی۔ اسی اذکار کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم گرامر سیکھتے آ رہے ہیں، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو سے، اور ہو، ہم، کا، کم، ہی، نا سے لے کر، اور حروف جر جو ہم نے 8 حروف جر سیکھے، کون سے؟ لا اور لی، من اور عن اور مع اور بی، فی، علا اور الا، اس لیے کہ یہ 8 ہو، ہم، کا، کم، اینا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں کتنے بار آتے ہیں؟ 10,000 بار، تقریباً 10,000 بار، 9,500 بار آتے ہیں یہ۔ پھر اس کے سے ہم نے فعلا کا سلسلہ شروع کیا، فعل ماضی سیکھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اس کے بعد فعل مضارع سیکھا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو۔ پھر امر و نہی سیکھا، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ فاعل، مفعول، فعل، ہوا فعل، ہی فعلت، ہوا یفعل، ہی تفعل، باقی کے سارے صیغے سیکھے ہم نے۔ اس پر پھر ہم نے 4 ابواب بھی سیکھے، باب فتح، باب نصرہ، باب ضربہ، باب سمع۔ ہم نے تقریباً 4 ابواب بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب صرف چند دعائیں باقی ہیں اور کچھ اور چنندہ آیات ہم نے یہ اس لیے لی ہیں کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ بہت آئے ہیں جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں اگلے اسباق میں۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا کیجئے کہ قرآن کی تعلیم کا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ نیت کیجئے، عہد کیجئے ابھی سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیت کرتا ہے اس کا اجر اس کو فوری مل جاتا ہے، اور جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اس کو ملتا ہے۔ تو ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے اگلا پروگرام میں، اور سارے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پھر سے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔